بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم یا امت اس کی اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ ان سے بڑا برا اور بھیانک سلوک کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نبیوں کی عزت کے بارے میں بڑا غیور ہے، اور وہ یہ بات بالکل بھی نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اس کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرے اور ان کو برا بھلا کہے اور ان کو نقصان پہنچائے۔ تو سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام امتوں کے لوگ ان کے پاس آنے والے نبیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا کرتے تھے اور بڑا بیہودہ سلوک کیا کرتے تھے اور دین خداوندی کی کھلی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہوتا کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل فرماتا تھا، ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ ان میں سے کسی کو بندر بنا دیتا تھا تو کسی پر پانی کا عذاب نازل کیا کرتا تھا، کسی پر پتھر برساتا، اور بعض امتوں کی تو بستیوں کو الٹ پلٹ کر ان کو نیست و نابود فرما دیا کرتا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ ان اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کیا کرتی تھے۔ معزز سامعین کرام، آج میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک حیران کر دینے والا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح قوم داؤد نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اور پھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر برسایا اور ان کو نیست و نابود کر کے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ چونکہ وہ لوگ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، اس لیے ان تمام لوگوں کا پیشہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنا تھا، یعنی وہ تمام لوگ ماہی گیر تھے۔ پہلے تو ان کو ہفتے کے تمام دن مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی، جب ان کا دل کرے، جیسے ان کا دل کرے وہ مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ لیکن بعد میں ان لوگوں پر حکم خداوندی نازل ہوا، آپ لوگ ہفتہ کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے اور باقی تمام دن آپ لوگ مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اب مسئلہ یہ تھا کہ ہفتہ کے دن ہی زیادہ مچھلیاں شکار کرنے کو ملا کرتی تھیں اور ہفتے کے باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں ملتی تھیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتے کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرتے اور ہفتے کے باقی دن شکار کرتے، ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے اس کو حکم خداوندی سمجھ کر اس پر عمل کر لیا۔ لیکن معزز سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، آپ لوگ اس کا کچھ حل نکالیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا، آپ لوگ ایسا کریں کہ سمندر سے ہٹ کر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں اور ہفتہ کے دن مچھلیاں اس میں قید کر لیں اور پھر اگلے دن اس کا شکار کر لیں۔ ان نافرمان لوگوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا اور شیطان مردود کی تجویز پر عمل کر لیا۔ جب انہوں نے شیطان مردود کی تجویز پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ حکم خداوندی کے خلاف ہے اور آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے آگے سے بہانے بنانے شروع کر دیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، ہمارے بیوی بچے بھوک سے مر جائیں گے اور ہمارا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ تو سامعین کرام، جب بار بار منع کرنے کے باوجود وہ شیطان کے گروہ والے لوگ باز نہ آئے تو قوم داؤد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو منع کرتا تھا، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وہ لوگ ان کو منع کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اور ہفتے کے باقی دن آپ شکار کریں۔ دوسرا گروہ ایسا تھا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ نافرمان گروہ کو کھلی چھوٹ دی جائے اور جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، اور جلد ہی خدا ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا۔ اور تیسرا گروہ یہ خود تھے، یعنی تیسرا گروہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے
اور کسی بھی نبی اور امت کی بات نہیں مانتے تھے۔ دوسرے دو گروہوں نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا اور ایک دیوار کے ذریعے ان سے علیحدگی کا اظہار کر لیا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان نافرمان لوگوں کے ساتھ ایک دیوار ڈال کے بٹوارا کر لیا اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک نیا دروازہ بھی نصب فرما لیا۔ سامعین کرام، وہ جو نافرمان گروہ تھا اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ لوگ ایسا کرتے، انہوں نے نالیاں بنا لی اور ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں قید کرتے اور ہفتے کے باقی دن ان کا شکار کیا کرتے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور دین خداوندی کو جھٹلا رہے تھے۔ تو سامعین کرام، ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر تو لازمی نازل ہونا تھا۔ تو اب ہوا کچھ یوں کہ نافرمان گروہ نے اپنی نافرمانی جاری رکھی اور اس سے باز نہ آنے کی قسم کھا لی۔ ایک دن نافرمان گروہ کے لوگ کافی دیر تک اپنے گھروں سے باہر نہ آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے ان کی خبر لی گئی تو پتہ چلا کہ ان پر خداوند کا قہر اور عذاب نازل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین خداوندی کی نافرمانی کرنے والے تمام نافرمان لوگوں کو بندر کی شکل اختیار کر دی ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے نافرمانوں پر اپنا قہر نازل کیا۔ تو جب نیک لوگ ان کے پاس گئے تو وہ بندر بن چکے لوگ ان کو پہچانتے اور ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے اور ان کو کہتے کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن سامعین کرام، ان نافرمان لوگوں نے 3 دن ایسے ہی گزارے کہ ان کو کچھ کھانا پانی نصیب نہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور وہ نیست و نابود ہو گئے اور اس طرح وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس کا حشر بڑا ہی بھیانک اور برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خلاف جانے والے لوگوں کو اور شرک کرنے والے لوگوں کو بالکل بھی ناپسند کرتے ہیں۔